السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں ذرا سوچ یوٹیوب چینل۔ دوستو، آج کل ایک ترکی ڈرامہ جس کا نام دلس ارتگل ہے ہر خاص و عام کی زبان پر چھایا ہوا ہے۔ یہ وہ ڈرامہ ہے جسے امریکہ کے ایک مشہور اخبار نیو یارک ٹائمز نے ایٹم بم سے تشبیہ دی ہے۔ آخر اس ڈرامے میں ایسا کیا ہے جس نے اسے اتنی شہرت بخشی ہے اور جس کا ہر زبان پر چرچا ہے؟ آخر کیوں امریکی لوگ اسے ایسے القابات سے مخاطب کر رہے ہیں؟ دلس ارتگل ڈرامہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے جنگجوؤں کی کہانی ہے۔ یہ ڈرامہ دسمبر 10، 2014 کو ترکی میں پہلی بار ریلیز ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کی مقبولیت اس قدر بڑھ گئی کہ آج دنیا کے 150 سے زیادہ ممالک کے اندر اسے ترجمے کے ساتھ شائع کیا جا چکا ہے، جس نے اہل مغرب اور یہودیوں کے اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ، جو کہ میڈیا کے ذریعے مسلمانوں کی ذہن سازی کر کے انہیں ان کی تاریخ بھلا کر انہیں فحش و عریانی کے اندر مبتلا کرنا اور ان کے فیملی سسٹم کو توڑ کر انہیں کمزور کرنا تھا، انہیں اپنے یہ خواب اس ڈرامہ سیریل کے آنے کے بعد چکنا چور ہوتے نظر آ رہے ہیں، جس کا ثبوت آپ کے سامنے ہے، جس میں نیو یارک ٹائمز اخبار میں اس ڈرامے کو خاموش ایٹم بم کہا گیا ہے، کیونکہ یہ ہالی ووڈ کے فرضی سپر ہیروز کی بجائے مسلمانوں کے اصلی سپر ہیروز کی تاریخ کو دکھاتا ہے، اور اس تاریخ میں یہ دکھایا گیا ہے کہ کسی بھی ملک اور قوم کے خلاف کی گئی سازشوں کو حق اور ایمانداری سے کیسے مسلمان آسانی سے زیر اثر کر سکتے ہیں۔ یہ پورا ڈرامہ سیریل حقیقت پر مبنی ہے، جو مسلمانوں کے شاندار ماضی، ان کے ایمان کی طاقت، خلافت عثمانیہ کو عطا کیے گئے نیک، بہادر، ذہین اور جنگجو حکمرانوں کی تاریخ کو حقائق کے ساتھ بہت ہی خوبصورت انداز میں پیش کر رہا ہے۔ اس ڈرامے کا مقصد مسلمانوں کو ان کا سنہری ماضی پھر سے یاد کرانا ہے۔ یہ ڈرامہ بالی ووڈ اور ہالی ووڈ کے ان سیریلز اور فلموں کی منفی کرتا ہے جو کہ بہت عرصے سے مسلمانوں کو برین واش کرنے کے لیے بنتی چلی آئی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں عظیم مسلمانوں کی زندگی کا عکس دکھایا گیا ہے، وہ مسلمان جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے دور کے اندر امت مسلمہ کا اپنی تلواروں سے دفاع کیا اور 600 سال تک اسلامی خلافت کو قائم کیے رکھا۔ اس ڈرامہ سیریل نے کیوں اہل مغرب کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں، اسے سمجھنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے ارتگل غازی، جو کہ خلافت عثمانیہ کی بنیاد رکھنے والے سب سے پہلے غازی تھے، ان کی تاریخ اور خلافت عثمانیہ کی تاریخ، عروج اور زوال کو سمجھنا ہوگا۔ سلطنت عثمانیہ، جو کہ دنیا کے 3 براعظموں تک پھیلی ہوئی تھی اور دنیا کی سب سے مضبوط سلطنت تھی، اس سلطنت کو ایک کے بعد ایک ایسے قابل اور جانباز حکمران ملے جو اس کی شان و شوکت کو مزید بڑھاتے چلے گئے، جس نے اس وقت کی سپر پاورز یعنی منگول اور صلیبوں کی نیندیں حرام کر کے رکھ دی تھیں۔ منگولوں کے پاس خونخوار قسم کی فوج، تلواریں اور جنگی حکمت عملی تو موجود تھی، جو انہیں فتوحات پہ فتوحات تو دیتی چلی گئیں، لیکن کسی بھی ریاست کو فتح کرنے کے بعد ان کے پاس اس ریاست کو چلانے کا کوئی نظام ہی موجود نہیں تھا، جو بعد میں خلافت عثمانیہ نے اسلامی قوانین کو اپناتے ہوئے اس دنیا کو دوبارہ سے متعارف کروایا۔ تو آغاز ہوتا ہے چنگیز خان کے کردستان پر حملے سے۔ جب چنگیز خان نے اس ریاست پر حملہ کیا تو یہاں کے کچھ چرواہے نقل مکانی کر کے اپنے ایک سردار کی زیر نگرانی ترکی کے علاقے اناطولیہ میں پہنچ گئے، اور اس سردار کا نام تھا ارطغرل۔ جی ہاں، وہی ارطغرل غازی جس پر یہ پورا ڈرامہ سیریل بنایا گیا ہے۔ یہ 100 خاندان تھے اور 400 گھوڑ سواروں کا ایک بڑا لشکر تھا۔ اناطولیہ کے علاقے پر اس وقت سلجوقی سلطنت قائم تھی۔ یہ سلطنت بار بار رومی فوج اور چنگیز خان کی اولاد کے حملوں کی وجہ سے بہت زیادہ کمزور ہو چکی تھی۔ جب ارطغرل جہاں پہنچے تو اس وقت بھی سلجوقی فوج اور رومی فوج کی آپس کی لڑائی جاری تھی۔ ارطغرل نے اس وقت کمزور اور حق کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا اور سلجوقی فوج کے ساتھ مل کر رومی فوج کے ساتھ اس طرح لڑے کہ انہیں وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اس کے بعد سلطان علاء الدین نے خوش ہو کر اناطولیہ کی مغربی سرحدوں کو ارطغرل اور اس کے ساتھیوں کو دینے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد انہیں اپنے زیر اطاعت رہنے والا ایک اتحادی بھی مل گیا، اور ویسے بھی ارطغرل ایک بہادر، ذہین اور ایماندار انسان تھے۔ وہ ہمیشہ علاء الدین کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر لڑتے رہے، لیکن خود کبھی بغاوت نہیں کی، کیونکہ وفاداری ان کے خون کے اندر شامل تھی، اور وہ ہر لڑائی میں سلطان علاء الدین کے ساتھ رہے۔ 1258 میں چنگیز خان کے پوتے ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے صحیح معنوں میں خون کی ندیاں بہا دیں۔ اس نے نوجوانوں کو قتل کر کے ان کی کھوپڑیوں کے مینار بنائے، عورتوں اور بچوں کو قید کر لیا، علم و فنون کی کتابوں کو آگ لگا دی اور انہیں پانی کے اندر بہا دیا۔ اس کے بعد ایسا لگا کہ مسلمان کبھی بھی تاریخ میں اپنا کھویا ہوا مقام حاصل نہیں کر پائیں گے۔ پھر 1258 میں ارطغرل کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوا جس کا نام عثمان رکھا گیا۔ یہ ذہانت، بہادری اور وفاداری میں اپنے والد جیسے ہی تھے،
اور انہوں نے ہی آگے چل کر خلافت عثمانیہ کو قائم کیا، جس کی بنیاد سلطان ارطغرل نے پہلے ہی رکھ دی تھی۔ ایسی سلطنت جس کا مقابلہ کرنے کی طاقت پورے یورپ اور ایشیا کی کسی فوج کے اندر نہیں تھی۔ سن 1300 میں تاتاریوں نے سلجوقی سلطنت پر حملہ کر دیا، جس میں سلطان علاؤالدین مارے گئے، اور اس طرح سے عثمان سلجوقی سلطنت کو چلانے کے لیے خود مختار ہو گئے۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھا کر ترک سرداروں نے رومی سلطنت کے ساتھ مل کر سلجوقی سلطنت پر حملہ کر کے اسے ختم کرنے کا منصوبہ بنایا، جو کہ ان کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی، کیونکہ اس کے بعد عثمان نے ایک ایک کر کے ان کے تمام علاقے فتح کرنے شروع کر دیے۔ اس کے بعد رومیوں نے بدترین شکست کے بعد تاتاریوں کو عثمانی سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے اکسایا، جس کے جواب میں عثمان نے اپنے بیٹے اور اگلے سلطان روحان غازی کو فوج کی کمان دے کر بھیجا، جنہوں نے تاتاریوں کو ایسی عبرتناک شکست دی کہ وہ دوبارہ مڑ کر واپس نہ آئے۔ سلطان عثمان کو موجودہ ترکی کے شہر بروسا میں دفن کیا گیا، اور ان کے بیٹے روحان غازی نے شہر کا محاصرہ کر کے اسے بھی فتح کر لیا اور یہاں پر اسلامی قوانین کو نافذ کر دیا، جس کے بعد فتوحات کا سلسلہ یوں بڑھا کہ عثمانی سلطنت 3 براعظموں تک پھیل گئی اور ترکی اس خلافت کا مرکز بنا۔ اس خلافت کے اندر موجودہ دور کے آرمینیا، عراق، شام، اردن، فلسطین، بلغاریہ، یونان، مکہ اور مصر جیسے علاقے شامل تھے، اور یہ خلافت 1924 تک قائم رہی۔ 1923 میں پہلی جنگ عظیم کے بعد خلافت عثمانیہ کی اتحادی فوجیں یعنی کہ فرانس، جرمنی اور برطانیہ نے زبردستی ترکی کے سلطان کو دھیڑ کر ان سے ایک معاہدہ کیا کہ اگر اپنی سلطنت کو حملے سے بچانا چاہتے ہو تو امن کے لیے ہماری شرائط ماننی پڑیں گی، اور وہ شرطیں ہیں یہ 100 سالہ معاہدہ، جسے معاہدہ لوزان کہا جاتا ہے۔ اس معاہدے پر مصطفی کمال نے دستخط کیے اور یہ 100 سالہ معاہدہ ہو گیا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانوی فوج نے اپنے ایک چالاک جاسوس کو عرب لوگوں کے اندر خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کے لیے اس طرح سے داخل کیا کہ وہ تمام دینی علوم، عرب کے رسم و رواج اور کمزوریوں سے اچھی طرح واقف تھا۔ اس کا نام تھا لارنس آف عرابیہ، اور اس نے عربوں کے اعتماد حاصل کرنے کے بعد خود کو ان کا عالم بنا لیا۔ یہ عربوں سے کہنے لگا، کیا تم لوگوں کے اندر غیرت نہیں ہے کہ تمہارے گھر میں غیر عرب لوگ حکومت کرتے ہیں؟ تم لوگ ان سے اپنا گھر واپس کیوں نہیں چھین لیتے؟ اس کی باتوں میں آ کر آل سعود نے خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت شروع کر دی، اور اس وقت کے موجودہ سلطان نے یہ سوچ کر کہ اللہ کے گھر کے اندر اور اس مقدس سرزمین پر خون خرابہ نہ ہو، بنا کسی شرط کے مکہ مکرمہ کو آل سعود کے حوالے کر دیا، جس کا نام بعد میں اعجاز مقدس سے بدل کر آل سعود کے نام پر سعودی عربیہ پڑ گیا۔ تو پھر سے واپس آتے ہیں معاہدہ لوزان کی طرف، جس کی 100 سال کی مدت 2023 کے اندر مکمل ہونے والی ہے۔ اس معاہدے کی شرط یہ تھی کہ ترکی کے تمام مسائل سے سلطان دستبرداری کا اعلان کرے، ان کی تمام جائیدادیں ضبط کر لی گئیں، خلافت دوبارہ سے قائم کرنے پر پابندی لگا دی گئی، ترکی پر پیٹرول کی ڈیلنگ پر بھی پابندی لگا دی گئی، اس کی بندرگاہ جو ایشیا اور یورپ کو کم ترین فاصلے سے ملاتی ہے اسے عالمی ملکیت قرار دے دیا گیا، یعنی اس بندرگاہ سے گزرنے والی کسی بھی جہاز سے کوئی بھی ٹیکس ترکی 100 سال تک اس معاہدے کی روح سے نہیں لے سکتا۔ یعنی کہ ترکی کے ہاتھ پیر باندھ کر 100 سال تک اسے سائٹ پر پھینک دیا گیا۔ اب 2023 تو صرف 3 سال دور ہے، جس کے بعد یہ تمام پابندیاں ختم ہو جائیں گی اور ترکی تمام فیصلے کرنے کے اندر خود مختار ہوگا، اور اسے اپنے وسائل دوبارہ سے استعمال کرنے پر کوئی قانونی پابندی نہیں ہوگی، اور اس چیز نے یورپ کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ اس لیے اہل مغرب اور یہودی لوبی ہر طرح کی کوشش میں لگی ہوئی ہے کہ کس طرح سے اس ڈرامہ سیریل پر پابندی لگا دی جائے تاکہ مسلمانوں کو ان کا شاندار ماضی کبھی یاد نہ آئے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اگر مسلمان پھر سے ایک ہو گئے تو انہیں اس دنیا پر حکمرانی کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو اگر انفارمیٹیو لگی ہو تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے، کومنٹس کیجئے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔